سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا ڈر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باجماع اہل سنت انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں، اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود فرمایا کرتے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی، اور انہوں نے مجھے کچھ سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ لو ورنہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا۔ وہ تو اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور علیہ السلام سے شکایت کرے۔ میں نے کہا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہو جائے گا، اور اس کی خفگی سے اللہ تعالی جل شانہ ناراض ہو جائیں گے، تو ربیعہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے؟ اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلہ میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہہ کہ اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ فائدہ میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ ہے اللہ کا خوف کے ایک معمولی سے کلمہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلہ کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلہ لے لے۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنی ذات الہی کا ڈر اور خوف نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔